کہ بہاریز نے صرف پاکستانیت کے لیے، صرف پاکستان زندہ باد کہنے کے لیے بہت سفر کیا وہاں پہ۔ میں ڈاکٹر طلعت شبیر، میں ڈائریکٹر ہوں چائنا پاکستان اسٹڈی سینٹر ایٹ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد۔ یہ جو مظالم کی متھ ٹوٹی ہے ابھی بہت لیٹلی، سمیلا بوس کی کتاب اگر آپ پڑھیں تو انہوں نے کلیئرلی اس پہ بتایا کہ یہ ڈیڈ ریکننگ میں انہوں نے ذکر کیا کہ یہ جو فگرز دی جاتی رہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کو شاید یہ اندازہ بھی ہے کہ وہاں پہ 34,000 آرمڈ فورسز کے 34,000 لوگ تھے وہاں پہ، جس میں 23,000 جو تھے وہ انفینٹری کے لوگ تھے جو جنگ کے اندر انوالو تھے۔ ویئرز اس کے مقابل میں دیکھیں گے آپ تو جو فگرز ظاہر ہے وہ تھوڑی سی 1.5 لاکھ سے لے کے 4 لاکھ تک انڈین آرمی وہاں موجود تھی، اور مکتی بانی کی جو تعداد، جو ٹرینڈ انڈین آرمی نے جو ٹرین کیے ہوئے تھے لوگ مکتی بانی کے، ان کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ تو آپ دیکھیے کہ جب آپ انڈیپینڈنٹ لوگوں کو پڑھتے ہیں جو اس ایسٹ پاکستان کرائسس پہ جنہوں نے لکھا ہے انڈیپینڈنٹلی، ان کی رائے میں یہ جو مظالم کی تعداد، جو مظالم کی جو انٹینسٹی، جو اس کا والیوم بتایا جاتا ہے وہ اس طرح نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ کافی دیر تو لگ گئی، لیکن میرے خیال میں بھی انٹرنیشنل اسکالرز بھی اس بات کی تائید کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ بنگلہ دیش میں یا ایسٹ پاکستان میں جو مظالم کی داستانیں سنائی جاتی رہی ہیں وہ ایسے نہیں ہیں۔ ویئرایز کچھ لوگوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ ویسٹ پاکستانی فوجیوں کے اوپر بڑے مظالم ہوئے، ظاہر ہے وہ تعداد میں کم تھے، ان کی فیملیز وہاں پہ اسٹرینڈ ہو گئیں، ان کے اوپر بھی ظلم ڈھائے۔ مکتی بانی نے اور انڈین آرمی نے جو وہاں پہ سلوک کیا وہ بہت میرے خیال میں یہ علیحدہ ایسا باب ہے جس کے اوپر روشنی ڈالنی بہت ضروری ہے کہ بہاریز نے صرف پاکستانیت کے لیے، صرف پاکستان زندہ باد کہنے کے لیے بہت سفر کیا وہاں پہ۔ اور اس کے علاوہ بہاریز کے علاوہ بھی میں کچھ بنگلہ دیشی سے مل چکا ہوں جو اس کو بڑا درد کے ساتھ سناتے ہیں، اس قصے کو وہ بہت پین کے ساتھ ذکر کرتے ہیں ایسٹ پاکستان کے الگ ہونے کو، فال آف ڈھاکہ کو وہ بتاتے ہوئے درد مندی کا اظہار کرتے ہیں، ان کے آئی کوڈ فیل دیئر پین۔ تو یہ نہیں تھا کہ بہاری تو آف کورس ان کی قربانیاں اور ان کا جو افواج کے ساتھ کھڑا ہونا، ان کا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا بہت ایک اہم باب ہے ہماری ہسٹری کا، لیکن باقی بنگالیز بھی اور نان بنگالیز بھی جو وہاں پہ تھے انہوں نے بھی بہت قربانیاں بھی دیں، اور وہ یونائٹڈ پاکستان کے حق میں تھے۔ انٹرنیشنل ریلیشنز میں یو موو آن ود ریلیشن شپ، تو جب بنگلہ دیش کو آپ نے ایکسیپٹ کیا، اس کو ایز اے کنٹری ریکگنائز کر لیا، تو پھر آپ نے ایکسیپٹ کر لیا، تو ایک اچھی کوشش پاکستان کی طرف سے ہوتی رہی کہ جی بنگلہ دیش کے ساتھ کارڈیل ریلیشن شپ رکھا جائے، لیکن سم ہاؤ دوسری طرف ایسا تھا کہ وہ ایک خاص باعث بھی تھا، ساتھ جو ہے نا ایک فیلنگ تھی اینیموسٹی کی کہہ لیں، یا ایک تھوڑا سا ریسٹرینٹ بھی تھا، لیکن یہ ایک جنریشن کو گزرنا پڑا اس پروسیس سے۔ تو اب تھوڑی سی میں when I read some articles from writers from بنگلہ دیش، تو مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ابھی they have now realization کہ چلیں یہ تو جس طرح بٹوارا ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ اب انڈین انفلوئنس کو کم کیا جائے، یا انڈین انفلوئنس جو ہے نا وہ اٹس ناٹ گڈ فار دیئر کنٹری۔ لیکن مودی نے، چونکہ مودی کا ایک ہندتوا کا جو نظریہ ہے وہ اس کو پش کرتے ہیں کہ جی پاکستان کے اوپر ہائبرڈ وارفیئر کا جو ہے نا اس کو کیا جائے، اور اس کے نتائج جنگ کی طرح کے نتائج حاصل کیے جائیں اس سے۔ اب اس کا جو بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے کسی بھی ہائبرڈ وارفیئر کا جو ایک کانسیپٹ، اس میں یوتھ، اس کسی بھی ٹارگٹ ملک کی یوتھ جو ہے اس کا ہدف ہوتی ہے۔ تو جو ہمارے ہاں یہ ہے کہ ادارے بڑی اس پہ کوشش کی جا رہی ہے، لوگوں کو انفارم کیا جا رہا ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے دس از ہائبرڈ وارفیئر، آپ کو تقسیم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، آپ کی اکانومی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، آپ کے لیڈرز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، آپ کے اداروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ایک خاص قسم کی تقسیم کا ایک ماحول بنایا جاتا ہے، ٹارگٹ جس ملک کو آپ نے ہدف بنانا ہو،
ہائبرڈ وارفیئر کا. تو میں جب when I look at things اور اپنے اداروں کی پہ دیکھتا ہوں تو کافی کوششیں ہو رہی ہیں کہ آپ اس جو ہائبرڈ وارفیئر ہے اس کے اثرات کو زائل کرنے کی کوشش کریں. آپ بھی ہائبرڈ وارفیئر کا مؤثر جواب دیں. تو ایک تو ہم نہ صرف میں بلکہ ہمیں اپنے اداروں پہ یقین رکھنا چاہیے. جن لوگوں کا کام ہے ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. پاکستان کے اندر بہت جان ہے, پاکستان کے لوگوں کے اندر بہت جان ہے, بہت پوٹینشیل ہے. اور ہم نے یہ دیکھا بھی ہے, یہ ہمارے جتنے ٹاپ بیوروکریٹس کو دیکھیں, ٹاپ جنرلز کو دیکھیں, ٹاپ ججز کو دیکھیں, ٹاپ پولیٹیشنز کو دیکھیں, تو آپ کو جب یہ ان کی لائف کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کی جو اسٹرگل تھی وہ بہت گراس روٹ لیول سے شروع ہوئی اور لوگ اس گراس روٹ لیول سے اوپر پہنچے. تو اس کا مطلب یہ ہے لوگوں کے اندر ایک جد و جہد کا ایک جذبہ ہے, لوگ کام کرتے ہیں, لوگ محنت کرتے ہیں. ملک کے اندر جس طرح کے ریسورسز ہمارے پاس, ملک کے اندر بہت جان ہے. اور اگر صرف ہم نے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اس جو اسٹرینتھ ہے ملک کی اور ہماری جو یوتھ ہے اس کو ہم کسی طریقے سے ہم چینلائز کر سکیں اچھے طریقے سے. اگر یہ ہم کر سکیں, جو کہ میں سنس آئی بلیو ان پاکستان اور آئی بلیو ان پراسپیرٹی آف پاکستان, یہ کر سکیں اور یہ کر لیں گے ہم, تو پاکستان کو کوئی دنیا کی طاقت خوشحال ملک بننے سے روک سکتی.